متاع دامن اسلام جب کبھی اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ ہو حسین کیا ہے اسے کوئی لفنگا کیا جاتا ہے؟ حسین کیا ہے اسے کوئی بد کردار کیا جاتا ہے؟ حسین کیا ہے اسے کوئی خبیث کیا جاتا ہے؟ حسین سے خبیثوں کا تعلق نہیں، حسین سے نفیسوں کا حسین کیا ہے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر نفیسوں سے پوچھو، اور بہت قریب آ کے میں جملہ دے رہا ہوں، نفیسوں کی جب بر صغیر میں گنتی کی جائے، نفیسوں کی بر صغیر میں گنتی کی جائے تو سب سے پہلا نام اجمیر کے خواجہ کا اسی لیے دعوت فکر دیتے ہوئے وہ زبان پنجابی ہے لیکن بات بہت بڑی کر رہا ہوں کہ کی شان اکبر دے بابے دی، شان اکبر دے بابے دی، یہ لٹوں والے لوٹوں والے سینے پہ کچھ کہنے والے سر میں سانس اور عجیب سی چیزیں ڈالنے والے کیا جانا کی شان اکبر دے بابے دی۔ تلگل والوں مشورہ بھی ہے، پیغام بھی ہے اور نفاست بھی ہے، کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ، کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ اور شاید یہ نظریہ کربلا پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس سے بہت کم شناسا ہیں، جو میں نظریہ اگلے فکرے میں دینا چاہتا ہوں، جس کی دل کو لگے میرے لیے دعا ضرور کرے۔ کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ یہ جو خاص نظریہ میں دے رہا ہوں، کربلا سننے والے بھی کربلا پڑھنے والے بھی اس نظریے سے بہت کم شناسا ہیں۔ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں یہ نظریہ محبت عرض کر رہا ہوں جو یقیناً ان کی عزت بھی ہے اور اہل سنت کی حقانیت بھی ہے۔ جان سے سنے، کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ سید زادوں اور سید زادوں کے ہر غلام کی نظر اگلا فکرہ دھیان سے سننے والا ہے۔ کیویں شیر بھجندہ گدڑا، کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ کیویں شیر بھجندہ گدڑا نوں ونج کربل دے میدان، شیر بھجندہ گدڑا نوں ایسے بھگائے ہیں کہ ابھی تک بھاگ رہے ہیں۔ کیویں شیر بھجندہ گدڑا نوں ونج کربل دے میدان تو پوچھ۔
تے ممنون مشہدی دینوں دا ممنون مشہدی دینوں تھا 5 صوم صلاۃ اذان تو پوچھ یہ تاریخ بیچاری کی دسنے جے شان حسین دی پچھڑی یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا نبیاں دے سلطان لیکن میں نے کہا چلے اور نہیں تو جو رستے میں عطا ہو جائے کوئی پیش جس جو مسئلہ وہ ہے جو صابر صاحب کے فون کے بعد مجھے عطا ہوا اور میں اس حوالے سے یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں کہ انسانیت پوری میں آپ پہلا مجمع ہے جو یہ شعر سن رہے اس لیے یہ میں نے گاڑی والوں کو بھی ابھی نہیں سنایا ہے بڑا نفیس اگر ذہن میں آئے اسی پوچھ کے حوالے سے ہے لیکن اس میں درد کا ایک زاویہ ہے درد والے اس سے کیفیت ضرور محسوس کریں گے کہتا ہے کیٹا پاک ایک بابا اصغر کیٹا پاک ہے بابا اصغر کا آنکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ پاک ہے بابا اصغر کا آنکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ تے کیڑے مانگے لال زہرا دے کیڑے مانگے لال زہرا دے آ کل نبیاں دے پیر تو پوچھ پاک ہے بابا اصغر کا آنکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ تے کیڑے مانگے لال زہرا دے آ کل نبیاں دے پیر تو پوچھ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے میں اس سے زیادہ حوصلہ نہیں رکھتا پڑھنے کا اس لیے اشاروں میں بات کر جاتا ہوں کیڑی اوکھی دیگر کربل کیڑی اوکھی دیگر کربل دی تے کی بیتی شام دی گلیاں وچ کیڑی اوکھی دیگر کربل دی تے کی بیتی شام دی گلیاں وچ یا عابد دی زنجیر تو پوچھ یا زینب پاک مشیر حمد و ثناء رب جلال اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی صفت نام تقریب میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عرش مقام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے سب سے پہلے میں اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین معاونین مخلصین آپ سب حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ رب کریم اہل بیت اطہار کی طہارتوں کا صدقہ ہمارے تن کو بھی پاکی نصیب ہمارے من کو بھی پاکی نصیب چونکہ لیٹ ہو چکا ہوں تمہید میں جانے کا نہ وقت ہے نہ مناسبت بغیر کسی تمہید کے آج کی اس نشست میں جس موضوع کے حوالے سے میں اپنی گزارشات
آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہو. وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے بے مثل کلام، لا ریب و بے عیب کلام، قرآن مجید کی روشنی میں امام حسین پاک کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم اہل سنت کے ستھرے عقیدے کیا ہیں. بلا شبہ بزرگوں کے فرامین کی ہمارے لیے حجت ہے، دادا صاحب بابا صاحب کا قول بھی ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ و تابعین کی اقوال بھی ہمارے لیے حجت، اور حدیث تو بہرحال حجت کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہے. لیکن آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ صرف اور صرف قرآن کے حوالے سے حسین پاک کا وہ عزتوں والا باب، وہ عظمتوں والا باب، یا سادہ کروں تو صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں زہرا پاک کے اس بے مثل لال کے وہ قصیدے عرض کیے جائیں کہ جن کو سن کر سمجھ کر بندہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ جس طرح پوری کائنات میں قرآن جیسی کتاب اور کوئی نہیں، بالکل اسی طرح پوری کائنات میں زہرا کے لالوں جیسا کسی کا لال ہے. بالکل بوجھ بنے بغیر آؤ میرے ساتھ چلو، آپ کو قرآن کے دروازے پہ لے جاؤ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا زہرا کے اس بیٹے کا قصیدہ کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں، بتا قرآن نبی پاک کے اس شہزادے کی عزت کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا مولا حسین کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، ان کا رفعت کردار کیا ہے، اور نسبتوں اور طہارتوں کے حوالے سے ان کا معیار کیا ہے. اب آپ کا ذہن حاضر ہے، بوجھ بننے کی عادت میری بھی کوئی نہیں، سیدھا سیدھا ہمارا مضمون ہے قرآن اور حسین کی شان. سبحان اللہ. قرآن اور حسین کی شان، اور یہ آپ ہی کا درہ امتیاز ہے. حسین پاک کا ذکر کرنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، قصیدے پڑھنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، ذکر اذکار کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ درہ امتیاز صرف آپ کو حاصل ہے جو سچ مچ میں ولیوں کے غلام، خواجہ صاحب کے غلام ہو، داتا صاحب بابا صاحب کے غلام ہو، کہ تم حسین کے وہ تذکرے، وہ باتیں اور وہ قصیدے نہیں پڑھتے جو کچی روایات سے آئے ہو یا من گھڑت حکایات سے آئے ہو. تم حسین کے وہ قصیدے پڑھتے ہو جو قرآن کی پاکیزہ آیات سے آئے ہو. اب دروازہ قرآن پہ حاضر ہے، اس سے بڑا ہدایت دینے والا اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کہتا ہے جو راستہ میں دکھا دیتا ہوں نا، اس سے بہتر راستہ کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن حسین کی عزت کا وہ راستہ دکھا جس سے بڑھ کے کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بہتر راستہ دکھایا ہی نہیں جا سکتا. اب آخری بندے تک توجہ، منظر بڑا خوبصورت ہو گیا ہے، دروازہ ہے قرآن کا اور شان ہے کربلا والے امام کا. پوچھنا ہم نے قرآن سے ہے، عزت پوچھنی ہے. حسین بادشاہ کی محبت والے لوگ بیٹھے ہیں،
اور میں اشارتاً کہہ دوں الحمدللہ وہ بیٹھے ہیں جنہیں مالک نے قرآن کی محبت بھی عطا کی ہے، کربلا والے امام کی محبت بھی۔ تو کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اب ذہن آپ کا تیار ہے، قرآن مجید کی بارگاہ میں سوالی بن کے حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن ہمیں لنگر عطا فرما، حسین بادشاہ کی عزت کیا ہے، حسین بادشاہ کی عظمت کیا ہے، اس شہنشاہ کی رفعت و کردار کیا ہے، بلندی کیا ہے، نسبتوں کے حوالے سے اس کا معیار کیا ہے۔ اب جواب قرآن کا ہے، انداز شمس الرحمت، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جواب قرآن سے نہ ہو، جو چور کی سزا میری سزا، لیکن بہرحال انداز کی تو مجھے بھی اجازت ہے نا، ورنہ قرآن تو ماشاءاللہ صاحب یونس صاحب بڑا خوب پڑھاتے ہیں، آپ کو ترجمے بھی پڑھے ہوں گے، پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری محنت اسی انداز کی ہے نا کہ کچھ ایسا انداز اختیار کر کے بات پہنچائی جائے جو سر کے اوپر سے نہ گزر جائے، محبت والے کے دلوں میں ڈیرا لگا دے۔ اب سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حسین کے قصیدے کیا ہیں، جواب دینے والا بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ قرآن ہے۔ اب مجھے صرف انداز کی اجازت ہے یا ترجمے کی اجازت ہے، میں جواب قرآن کا اپنے انداز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب ذرا دل کی کھڑکی کھولیں، میری باتیں اب ختم ہو گئی ہیں، اس سے آگے باتیں ساری وہ ہیں جو حسین کی شان میں اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا۔ ذہن حاضر ہے جی؟ قرآن کا دیا ہوا حسین کا قصیدہ پڑھو، جو قرآن حسین کے قصیدے دیتا ہے اس سے آپ کو تعارف کرواؤں۔ ذمہ داری ہے، قیامت تک کے لیے ذمہ داری، ایک لفظ بھی، ایک مفہوم بھی اپنے پاس سے کہوں، جو چور کی سزا میری سزا، لیکن اگر ہر بات قرآن کی کروں تو پھر مانو نا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، آل جیسی کسی کی آل کوئی نہیں۔ اللہ آپ کے ذہن کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ اب ہمارا سوال کھڑا ہے قرآن کے آگے، قرآن جواب عطا کر رہا ہے اور قرآن فرما رہا ہے، لوگوں پوچھتے ہو نا حسین کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے قرآن یہی پوچھنا چاہتے ہیں، حسین کیا ہے؟ اب جواب قرآن کا ہے، لکھتے جاؤ سینے کی تختی پر۔ قرآن اپنے خوبصورت اسلوب، خوبصورت انداز، کمال کی بلاغت اور جامعیت کے ساتھ حسین کے قصیدے عطا کرتے ہوئے پہلا قصیدہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں حسین کو پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، قرآن نے جو حسین کا قصیدہ دیا ان میں سے پہلا قصیدہ یہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لوگوں حسین کو عام نہ سمجھو۔ قرآن کیا سمجھے؟ فرمایا وہ تو سمجھو نا جو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن اب سمجھا حسین کیا ہے، اب دل کی کھڑکیاں کھولے، جواب قرآن کے آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن میرے حسین کا پہلا قصیدہ دیتا ہے، لوگوں عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے۔ بات میں نے بہت بڑی کی، لیکن کیونکہ ابھی سمجھ نہیں آئی اس لیے اتنا کافی ہے سبحان اللہ جو آپ نے کہہ دیا۔ پہلا قصیدہ جو قرآن سے حسین کا ملا وہ ہے عفت اور طہارت کی، عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے۔ قرآن بس قرآن نہیں، آگے پڑھ، دین اور ایمان کی تو جان حسین ہے۔ کوشش کی ہے جب لوگ حدیث پر بھی چھریاں لے کے چلتے ہیں نا جی کہ اس میں روایت نہیں ہوگی، اس میں درایت نہیں ہوگی، اور جب بزرگوں کے اقوال پر بھی فتوے لگتے ہیں تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بات تو بادشاہوں کی کرنی ہے، چھریوں والے سارے مسئلے نیچے رہ جائیں، ہم نبی کے بچوں کی شان پڑے ہی اللہ کے قرآن کی۔
کیا. بیان تو جب ہوگا ابھی میں اعلان کر رہا ہوں. پہلا قصیدہ حسین کا جو قرآن دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے. اگر کوئی یہاں اردو کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والا بندہ بیٹھا ہوتا تو اس کے لیے میں صرف اتنا اشارہ کرتا کہ میں نے طہارت کا مالک حسین نہیں کہا. جی طہارت کا مالک نہیں، صرف طہارت کی پہچان حسین. طہارت کی پہچان حسین ہے. عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے. دوسرا قصیدہ قرآن نے دیا، کہا صرف یہ شان نہیں، پڑھو قرآن تمہیں پتہ چلے. قل لا اسألکم، پڑھو. میں ابھی اشارہ بھی نہیں کرتا، سیدھا سیدھا پڑھ جاتا ہوں. قرآن کہتا ہے پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے. دین اور ایمان کی جان حسین ہے. حضرت میری محنت ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے آپ نے، بس وزن نہیں ملا دینا. میں نے ایک ایک لفظ پر خون کے قطرے لگائے ہیں. عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے، دین اور ایمان کی تو جان حسین ہے. تیسرا قصیدہ بتاؤں جو قرآن نے دیا ہے، سنیں دھیان سے. تیسرا قصیدہ حسین کا، قرآن کہتا ہے آقا کی سچائی کی دلیل حسین ہے. مزہ نہیں آیا؟ آقا کی سچائی کی، آقا کی سچائی کی دلیل حسین ہے. ختم نبوت کے مرتبے کی تفسیر حسین. یاد رکھیں، کوئی گھبرا نہ جائے میرا جملہ سن کے. کائنات کے ہر سچے کے سچائی کی دلیل اللہ نے رسول کو بتایا. ہر مٹیریل کا سمجھیے، ولی کی سچائی کی دلیل رسول، علی کی سچائی کی دلیل رسول، غوث قطب ابدال کی سچائی کی دلیل رسول، قرآن کی سچائی کی دلیل بھی. جب کیوں گئے ہو یار؟ گل صحیح. قرآن کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں قرآن ہوں؟ صرف ایک ہی دلیل ہے کہ محمد نے اسے قرآن کہا. قرآن کی سچائی کی دلیل رسول، کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے. اگر مبالغہ بھول نہیں گئے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے. مبالغے والے دن محمد کی سچائی کی دلیل اللہ نے کربلا کے تاجدار. چار قصیدوں کا میں اعلان کر چکا. اتنے قصیدوں کا اعلان کر چار. بیان تو ظاہری بات ہے کسی ایک کا یا اس سے بھی تھوڑے حصے کا ہوگا. آج وہ عاطف بشیر صاحب نہیں نظر آ رہے، تو ان کا سب سے بڑا مجھ پر اعتراض بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے درجات میں بہت دیکھا دیا. توجہ فرمائیں، چار قصیدوں کا اعلان آپ نے سن لیا نہیں؟ اب پنجتن پاک کے نام پہ پانچواں قصیدہ سناؤں. ذہن حاضر ہے نا؟ فریش بیٹھے ہیں نا؟ قرآن کا پیغام لے رہے ہیں نا حسین کی عزت کے حوالے سے. تو چار قصیدے آپ نے سن لیے. کیا عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے، دین اور ایمان کی جان حسین ہے، آقا کی سچائی کی دلیل حسین ہے، ختم نبوت کے رتبے کی تفسیر حسین ہے. اب پانچواں قصیدہ میں پڑھنے لگا ہوں. جس کو سلام علیہ یاسین یاد ہے اسے میرا قصیدہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جس کو وَمَن يَبْتَغِ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا آتا ہے اس کو بھی میرے جملے ذہن میں آ جائیں گے. اب سننا پانچواں قصیدہ. قرآن کہتا ہے حسین کون ہے؟ قرآن بتا. قرآن کہتا ہے رب کی طرف سے، تیری میری طرف سے نہیں، رب کی طرف سے
اس کو ادھر ادھر توجہ کر کے سنیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. پانچواں قصیدہ کیا تھا کہ رب کی طرف سے محور سلام حسین ہے، اور جس کی تو سلامتی چاہتا ہے وہ بڑی شے ہوتا ہے. حسین تو وہ ہے جس کی خدا رب کی طرف سے محور سلام حسین ہے. اور وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. رب کی طرف سے محور سلام حسین ہے، سچے سچے حسن کا پیغام حسین. اب ساتواں قصیدہ بھی سنو قرآن سے، حسین پاک کا ساتواں قصیدہ بھی سنو اور آٹھواں قصیدہ بھی سنو. حفاظ کے لیے تو نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ ویسے بھی لوگ بیٹھے ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پر بھی توجہ کرو، ساتواں قصیدہ سمجھ میں آئے گا. اور وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ کو دیکھو تو آٹھواں قصیدہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ بات سے سلام سے کرنی ہے نا، ادھر ادھر جا ہی نہیں رہے. تو آپ سنو ساتواں قصیدہ اور آٹھواں قصیدہ. کہتے ہیں اہل ذکر و فکر کا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر و فکر کا معیار حسین ہے اور حکمت اور دانائی کا سردار حسین. 8 قصیدوں کا میں نے اعلان کر دیا. اب 9واں قصیدہ اور 10واں قصیدہ ہیں بہت سے، لیکن 10 روزہ محفل ہے آپ کی، اس کو 10 پر ہی روک دیتے ہیں، ورنہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، واپس کسی گھر بیٹھے ناراض ہو جائے گا. تو سنیں کہ بلا 9واں قصیدہ اور 10ویں قصیدے کا اعلان میں کرنے والا ہوں. 2 آیتیں ذہن میں رکھیں، ایک 9ویں کے لیے ایک 10ویں کے لیے. 9ویں کے لیے رکھو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور 10ویں اور فیصلہ کن قصیدے کے لیے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن للکار کے کہتا ہے زہرا کے بیٹے کا 9واں اور 10واں قصیدہ یہ ہے کہ صبر اور صلاۃ کی معراج حسین ہے، نیکی اور تقوی کا تاج حسین ہے. قصیدوں کا میں نے اعلان کیا. کتنے قصیدوں کا؟ اجازت دیں تو پہلا قصیدہ شروع کروں. 10 کا اعلان ہو گیا ہے، بیان پہلے کا شروع کر رہا ہوں. پہلا قصیدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، میں نے 3 دفعہ کہلوایا تھا. عفت اور طہارت کی پہچان، عفت اور طہارت کی پہچان حسین سے. پہلا قصیدہ پڑھ رہا ہوں اور پہلے قصیدے کے لیے شعر میں بھی اشارہ کیا تھا، آیت میں بھی اشارہ کیا تھا کہ کٹا پا کے بابا اسلام آنکھ کھول آیت تطہیر تو کچھ، آنکھ کھول آیت تطہیر تو کچھ. میں نے وہی آیت بار کا تلاوت بھی کی ہے. آیت تطہیر کے حوالے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور کے سارے رشتے پاک ہیں. میرا فکرہ نہیں سمجھا. حضور کے سارے رابطوں والے، حضور کی گلی کی مٹی بھی. ہمارا باقی کا تصور اتنا بڑا ہے حضور کے بارے میں کہ جو جو جہاں جہاں سے منسوب ہو گیا، جو جو جہاں جہاں سے منسوب ہو گیا، اللہ نے اسے پاکی عطا. جس طرح چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. اب جب آپ کا ذہن اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ سارے رشتے، سارے رابطے پاک ہیں، لیکن جو تطہیر والے 5 ہیں یہ ان سب پاکوں سے خاص ہے. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ سارے رشتے پاک ہیں، عزت و احترام ہے، بلندی ہے، لیکن جو چادر کے نیچے آنے
تو قیامت تک تو بھی نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے کہنا کہ نبی کے سارے تعلق والے پاک ہیں، پر یہ چادر والے ان پاکوں میں سے بھی محمد کے خاص۔ حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ نہیں باندھ رہا ہوں، سارے رشتے پاک ہیں پر یہ چادر والے ان پاکوں میں سے بھی خاص۔ میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، اگر یہ ذہن میں آپ کے تمہیدی آگے مسئلہ کھل جائے گا۔ یہ خاص ہے، یہ جو 5 ہیں چادر کے نیچے آنے والے، کھول لیجئے کھول لیجئے، یہ کیا ہیں؟ کائنات کا کوئی ملا اس کے پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ انہیں خاص صابر ایوب نہیں کہہ رہا، مبارک شاہ صاحب نہیں کہہ رہے، انہیں خاص یہ گندا مندہ شمس الرحمان نہیں کہہ رہا، چادر کے نیچے لے کے انہیں خاص خود نبیوں کا سلطان کہہ رہا۔ اچھا، جب یہ پتہ چل گیا کہ سارے رشتے پاک ہیں پر یہ چادر والے ان میں سے بھی پاکوں میں سے بھی خاص ہیں، تو اب اگلا فکرہ بھی ذہن میں رکھ اور میں آیت کی تشریح کی طرف جاؤں۔ اگلا فکرہ یہ ہے کہ حسین بادشاہ کا ان چادر والوں میں سے ہونا، حسین بادشاہ کا ان چادر والوں میں سے ہونا، یہ وہ بڑی حقیقت ہے جسے حضور کے نمبر 1 اصحاب نے بھی بیان کیا، نمبر 2 مدینے والے کی ازواج نے بھی بیان کیا، اور اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہتے ہو؟ حسین کا ان خصم میں ہونا یہ خود محمد عربی کی ذات نے بھی بیان کیا۔ اب کوئی مناظرے کا ماحول ہوتا تو میں ایک حوالہ دیتا، یہاں سارے محبت والے بیٹھے، ان کے لیے یہ کافی ہے، جس کو شک ہو میرے پاس آئے ازواج کا بھی پیش کروں گا اور خود محمد عربی کی ذات کی بات بھی، لیکن اب آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا کہ پاک سارے رشتے ان پاکوں میں سے خاص، یہ چادر والے اور چادر والوں میں سے حسین کا ہونا یہ ایسا ہے جسے فرشی بھی تسلیم کرتے ہیں، جسے اچھی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ کا ذہن یہاں تک آ گیا، بس ایک مرحلہ آگے رہ گیا، آگے آسانی ہی آسانی ہے، وہ مرحلہ یہ ہے چادر والے خاص ہیں اور ان میں سے حسین ہے، تو اب اللہ ان چادر والوں اور بالخصوص حسین کا اس آیت میں قصیدہ کیا بیان ہے؟ چلو اگلی باری کار میں سے ضروری تو نہیں، اعلان بھی ہو گیا کہ نارتم دا پڑھی گئی ہے، اس تو بعد تقریر اور کی ہوگی دا اتنا بھی ہو تو انہوں نے ترجمہ بھی ہو جائے تو تقریریوں کو جو نہیں تھا تو بات کر سے، لیکن اگر حوصلہ ذہن ہے تو میں چاہوں گا چند منٹ آپ توجہ کریں، کم از کم پہلا قصیدہ شروع ہو جائے، مکمل تو مدنی زندگیاں بھی ختم ہو جائے تو نہ ہو، لیکن شروع ہو جائے۔ سنیں، حسین پاک کا خاص ہونا آپ کے ذہن میں آ گیا، اب سوال یہ ہے کہ رب کیا قصیدہ عطا کر رہا ہے، کیا عزت عطا کر رہا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ اب پوری طرح توجہ چاہوں گا، چونکہ قرآن ہے اور آدھی رات کو سمجھا رہا ہوں، اس کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے دکھ بھی لگے گا اور آپ اپنا نقصان بھی کر کے جائیں گے۔ سنیں دھیان کے ساتھ، رب نے اس آیت میں جو حسین کا قصیدہ عطا فرمایا، جو حسین کا وہ کیا ہے، بس ایک جملے پر غور کریں گے، بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں شک میں نہ پڑنا، غلط فہمی میں نہ پڑنا، کسی مسکنسپشن کا شکار نہ ہونا۔ مالک کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں، اب میں بالکل منزل کے قریب ہوں، موضوع کے ادھر ادھر نہیں، عین وسط میں پہنچ چکا ہوں۔ رب کہہ رہا ہے اور حسین کی شان میں کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اور حسین کی شان میں کیا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اب سنو کیا کہہ رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں حسین وہ ہے، پوری ذمہ داری سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے دنیا والوں حسین وہ ہے جس سے کسی مولوی پیر خطیب نے نہیں، واعظ مقتدام نے نہیں، کسی اچھے تاریخ دان نے نہیں، رب کہہ رہا
मौलवी साहब ने नहीं, पीर साहब ने नहीं, खुद अल्लाह ने रिज्स को बेहद दूर किया है। मैं 3 दफा ये बेहद आपसे कहलवाऊंगा क्योंकि बात समझ इसी बेहद में आएगी। अल्लाह फरमा रहा है हुसैन से रिज्स को कितना दूर किया है? फिर बोल ले, फिर बोल ले। अब ज़हन में आपके भी सवाल आ सकता है, और जो लोग सवाल उन्हें तो फौरन आ गया होगा कि शाह जी रिज्स से दूर होना ये तो आयत से मिल रहा है, हुसैन का उनमें शामिल होना ये भी कुरान और हदीस से मिल रहा है, ये तो बेहद का लफ्ज है। लगान वालों सुनो, ये तो बेहद का लफ्ज है, ये तो आपने तन पाक के प्यार के लिए इस्तेमाल किया है, उनकी मोहब्बत में किया है, उनसे इश्क में किया है। तो मैं बड़े शौक से कहूंगा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अगर मैंने उनके प्यार में भी ये लफ्ज कहा होगा तो कोई ऐब की बात नहीं थी, ये भी खूबी की बात थी। मिले यार के नाम का लख में हम जोड़ी पा लेंगे फिर चकना की ते जेकर यार के नाम से मिले सुई झूठा चल रही है फिर जगना। लेकिन अब ये जुमला मेरा बड़ा कीमती है जो कुरान की तफसीर से ताल्लुक रखते हैं, कुरान की ताकीद से ताल्लुक रखते हैं, बड़े ध्यान के साथ समझे। भाई मैंने जो बेहद का लफ्ज कहा है ना, देखने वाला ये समझता है कि बनकर आपके प्यार के लिए कहा है। मैं मस्जिद में बैठ के मिंबर हुसैन की तकदीस को ज़हन में रखते हुए, महफिल हुसैन की पाकी को ज़हन में रखते हुए कसम उठा के कहता हूँ मैंने जो बेहद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने हुसैन के प्यार के लिए नहीं, परवरदिगार के वकार के लिए इस्तेमाल किया। परवरदिगार के वकार के लिए। आप पूछो कैसे, तो मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। किबला जिसको इस बेहद पर एतराज है वो मुझे परवरदिगार की इज्जत के हवाले से जवाब दे। नहीं समझा सका और आसान कर देता हूं, मुझे बताओ रिज्स को हुसैन से किसने दूर किया है? और ही बोल रहे हो, ये किसने किया है? साबिर अयूब ने, मैंने, शादी ने, हमने नहीं किया। हत्ता कि ये इसका फाइल आका पाक भी नहीं है, अल्लाह है। किसने दूर किया है? बोल लीजिए, किसने दूर किया है? अब जिसको इस बेहद के लफ्ज का दर्द हो रहा, उसके दर्द के इलाज के लिए कह रहा हूं कि बाबा ये दूर किया है रिज्स को हुसैन से, हुसैन को रिज्स से मखलूक ने नहीं, अल्लाह ने। अब जिसको बेहद से तकलीफ हो रही है वो मुझे अल्लाह की किसी सिफत की हद बताए। मैं खुदा की सिफतों की बात कर रहा हूं। खुदा की सिफत की जब भी बात आए तो ये बुनियादी नुक्ता इल्मे कलाम का कि अल्लाह की किसी सिफत की हद हो सकती, अल्लाह की ताकत की हद हो सकती, अल्लाह की बसीरत की हद हो सकती, अल्लाह की बसारत की हद हो सकती, अल्लाह की कुदरत की हद हो सकती। तो किबला पाक सारे अपने प्राय बड़े छोटे लटों लोटों वाले सारे मानते हैं कि अल्लाह की किसी सिफत की हद हो सकती। तो किबला हुसैन से रिज्स को हुसैन से ये भी मैंने तो दूर नहीं किया, ये भी किसने दूर किया है? अल्लाह ने। अगर मुल्ला कहेंगे अल्लाह की ताकत बेहद है, बसारत बेहद है, कुदरत बेहद है, बसीरत बेहद है, तो आप बेगैरती हम भी नहीं करने देंगे। अगर ये आयत कुरान में निकाल ले फिर जो मर्जी है कहता है, और अगर ये आयत कुरान में है तो जिस तरह उसकी बसीरत और बसारत फरमाया है। माशाअल्लाह कितना दूर फरमाया है। वो मेरे पिछले बाबे भी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं
ہوتا ہے بے حد دور، ایک کیا ہوتا ہے صرف دور، ایک ہوتا ہے بے حد۔ وہ بابا جی جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ مجھ سے دور بیٹھے ہیں یا کوئی نہیں بیٹھے؟ اوڑی بول رہے ہو بھئی آپ کہہ سکتے ہیں تو بابا جی سفید ریش والے خوبصورت چہرے والے وہ شاہ صاحب سے دور بیٹھے ہیں۔ میں ایک فکرے میں مسئلہ حل کر دینا چاہتا ہوں اور ان خاصوں کی خاصیت جو ہے وہ کھول کے سارے جھگڑے غلطی خطا نقص عیب والے اسی مقام پہ حل کر دینا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سمجھ لو بابا جی مجھ سے دور بیٹھے ہیں، اگر کہا جائے بابا جی شاہ صاحب سے دور بیٹھے ہیں تو یہ تو پتہ چل گیا کہ دور بیٹھے ہیں، لیکن یہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ میں بہت آسانی سے مسئلہ سمجھاؤں گا، ہر بندہ سمجھ کے جائے گا۔ اگر کہیں کہ بابا جی شاہ صاحب سے دور بیٹھے ہیں تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جہاں صاحب بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھائی بیٹھے وہاں نہیں بیٹھے، دور بیٹھے ہیں، لیکن یہ شخص تو رہا چاہے دور بیٹھے ہیں تو اسی جگہ مرضی آڑے ہویا بھئی اگر میں نے شادی کہا دور بیٹھے ہیں تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ساتھ کو نہیں بیٹھے ہیں تو دور بیٹھے، لیکن یہ شخص تو پھر بھی رہا نا کہ جس محفل میں شادی بیٹھے ہیں چلے دور سے ہی بابا جی بھی بیٹھے ہوئے تو اسی محفل میں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے سمجھے یا نہ سمجھے، دور سے دوری تو ثابت ہوتی ہے لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے دور ہوں اور ایک محفل میں ہوں، اب ہم دونوں دور بھی بیٹھے ہیں لیکن ایک محفل میں بھی ہیں، ایک مسجد میں بھی ہیں، ایک مجلس میں بھی ہیں، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ بے حد دور، بے حد دور، تو یہ سنتے سار ہی فوراً بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو بے حد دور ہے اس کا مطلب ہے جہاں وہ ہے وہاں یہ نہیں، اور جہاں یہ ہے وہاں ایک میل کے فاصلے پر بھی بابا ہو تو پھر بھی حد ہے، 5 میل کے فاصلے پر بھی ہو پھر بھی حد ہے، لیکن جب بے حد کہہ دیا تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اب جہاں بابا جی ہیں وہاں شادی نہیں، جہاں شادی ہے وہاں بابا جی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے حسین سے نجاست کو، رجس کو، پلیتی کو صرف دور نہیں کیا، بے حد دور کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب قیامت تک جہاں حسین ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی، جہاں پلیتی ہوگی وہاں حسین نہیں ہوگا۔ اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا، سارے رشتے پاک ہیں پر یہ پاکوں میں سے خاص ہیں، سارے رشتے پاک ہیں پر یہ پاکوں میں سے خاص ہیں۔ ان کی شان یہ نہیں کہ یہ صرف طہارت والے ہیں، ان کی شان یہ نہیں کہ یہ صرف پاکی والے ہیں، بلکہ یہ تو طہارت کی پہچان ہے کہ جہاں یہ ہو وہاں نجاست نہیں ہوتی اور جہاں نجاست ہو وہاں یہ۔ اللہ کو سلام دیے ہوئے اب یہ سارے باب کھل گئے ہمارے سامنے، بڑے راستے کھل گئے، بڑے سوالوں کے جواب کھل گئے، کربلا کی حقیقت کھل گئی، کربلا کے راز کھل گئے۔ حسین گیا دوسرے نہیں گئے، حسین گیا دوسرے نہیں گئے، اس لیے کہ باقی طہارت کے مالک تھے، حسین طہارت کی پہچان طہارت کی۔ اگر حسین بھی اسی بھیڑ میں چلا جاتا تو پھر طہارت اور نجاست کا فرق کرنے والا کوئی نہ رہتا۔ حسین کا یہی تو احسان ہے اس کائنات پر، بہت کم ساتھیوں کے ساتھ دوسری طرف کھڑے ہو کے اس نے بتا دیا طہارت والے اور ہوتے ہیں، نجاست والے اور۔ اب قرآن نے فیصلہ دے دیا، قرآن نے کلیئرٹی دے دی، ایک قانون دے دیا، قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ جہاں حسین ہے وہاں
پلیتی سادہ لفظ پلیتی کہہ لو، وہاں پلیتی نہیں، اور جہاں پلیتی ہو وہاں حسین نہیں۔ اجازت دے تو آپ کے ذہن کی خوبصورتی کو ایک جملے کے ساتھ اور آگے بڑھا دیں، فیصلہ قرآن کا آ گیا، رزلٹ قرآن کا آ گیا، جہاں حسین ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی، اور جہاں پلیتی ہو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ ذرا اس کے مطالب سمجھے تو اس کا حسن سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہے پہلی صدی ہو یا 10ویں صدی، 14ویں صدی ہو یا 20ویں صدی، حسین چونکہ پہچان ہے نا باقی کی، تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی صدی ہو، کوئی دور ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی خطہ ہو، کوئی صوبہ ہو، قرآن کا قانون اٹل ہے کہ کوئی پلیتی، کوئی پلیتی حسین کے قریب آ نہیں سکتی، اور کوئی باقی حسین کا در چھوڑ کے کہیں جا۔ ابھی بات تو نہیں گئی، ذرا کھول دو، کھولنا بھی بڑے موقع پر بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ٹکڑا صاحب سے بھائی سادہ سے لوگ بیٹھے ہو، جس بندے میں پلیتی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پلیت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس میں صاف نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ذہن میں رکھ، انصاف دل سے کرا۔ اللہ کہتا ہے لیو سیوا انتم الرجسا اہل البیت۔ اب اگر میرا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جس میں پلیتی ہو وہ پلیت ہوتا ہے، جس میں پاکی ہو وہ پاک ہوتا ہے۔ اب سنیں، میں 1400 سالہ ہسٹری سے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر پاک سے لے کے چھوڑتا ہوں۔ ایک طرف ناقص العقل، ناقص العلم، لالچی حریص انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اور ایک طرف اللہ کا قرآن۔ اگر تیرا زمین پھر بھی کہے کہ تاریخ بہتر ہے تو جدھر مرضی ہے چلا جا، اور اگر قرآن کو بہتر سمجھتا ہے تو پھر قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے۔ تاریخ والے جو بھونکتے ہیں بھونکتے رہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے پاک حسین سے دور جا نہیں سکتے، اور پلیت حسین کے قریب، پلیت حسین کے قریب کوئی ایک پاک مجھے دکھا جس نے کہا حسین نے بغاوت کی۔ میری ذمہ داری، آج کل تجھے ملیں گے پلیت ملیں گے، پاک نہیں ملیں گے، جن کے گھر پاک، جن کے ڈیرے پاک، جن کے دربار پاک۔ 1400 سال ہو گئے یار، کوئی ایک پاک دکھا جو کہے حسین نے بغاوت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کوئی ایک پلیت دکھا جس نے حسینیت کا پرچم اٹھایا ہو۔ یہ فیصلہ ہے، یہ پہچان ہے، پاک ان سے دور جاتے نہیں، اور پلیت حسین کے قریب آتے، پلیت حسین کے قریب آتے۔ اب اشارہ اگر میں ترجمہ اور آپ سمجھ جائیں تو میرے
ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن بات ایسی ہے اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. پاک حسین سے دور جاتے نہیں، پلید حسین کے قریب بولی، پلید حسین کے قریب. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ قبلہ مطلب اس کا یہ ہے کہ پلید حسین کے قریب نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کتنا بھی پلید ہو، مرضی آڑے ہو جائے، پلید حسین کے قریب آتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنا بھی پلید ہو، جب حسین کے قریب آ جاتا ہے وہ پلید رہنے نہیں دیتا، اسے پاکی کا دیتا. تمہیں کتابیں بتائیں گی اور جتنا پلید کوئی نہیں تھا. 2 کربلا کی 2 تاریخ کو جتنا پلید کوئی نہیں تھا، 3 تاریخ کو جیسا کوئی نہیں تھا. لشکر حسین کو روکنے والا وہ تھا، لیکن جب وقت جاگا 10 کو صرف حسین کے قریب آیا. اللہ نے لیو سے عنکم الرجس کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بھائی پلید وہی ہوتے ہیں جو حسین سے دور رہے. اس پلیدوں کے لشکر سے نکل کے اگر ان کا سردار بھی حسین کے قریب آ جائے، یہ باقی کی پہچان ہے. پلید نہیں رہنے دیتے، اسے بھی پاک فرمانا. یہ میں وہ کربلا پڑھ رہا ہوں جو تبری سے نہیں آئی، جو قرآن سے آئی. وہ قرآن کربلا پڑھ رہا ہوں جو البدایہ والنہایہ سے نہیں آئی، یہ قرآن سے آئی ہے. اور قرآن بتا رہا ہے حسین کی شان یہ ہے کہ پاک اس کے قریب رہتے ہیں، پاک اس سے دور کبھی جا نہیں سکتے. اور پلید ان کے قریب پلید ان کے قریب آ نہیں سکتے. ویسے تو اللہ کا حوصلے والا شیخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلو بات سامنے آ گئی تھی، چھوڑ جاؤں. آج کل بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے، گھبرا نہ جائے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ پاک ادھر سے جاتے نہیں، پلید ادھر پلید ادھر پلید ادھر سمجھ لو، پلید ادھر پلید ادھر. جن کی اصل میں پلیدی ہو وہ بھی حسین سے وفا نہیں کرتے، اور جن کی نسل میں پلیدی ہو وہ بھی حسین سے وفا. جن کی اصل میں پلیدی ہو وہ بھی حسین سے وفا، جن کی نسل میں پلیدی ہو وہ بھی حسین سے وفا. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ان کی ٹیکنیکل مجبوری ہے. اللہ نے یہ مجبوری بیان کی ہے کہ بھئی اس سے وفا کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ پلیدوں سے، پلیدوں کو اس سے وفا نصیب ہی نہیں ہے، چاہے وہ نام ہی اسی کا لیتے ہو. لیکن اگر پلید ہوں گے تو اس سے وفا نہیں کریں گے. وفا اس سے وہی کریں گے جن کی اصل بھی ستھری ہوگی، جن کی نسل بھی ستھری ہوگی. اللہ نے کہا میں نے حسین سے رجس کو کتنا دور کر دیا ہے، کتنا دور کر دیا ہے. اب یہ تحفہ دے دوں، پیغام دے دوں، اگر آپ کا دل کرے تو آپ کو ملتا. دل کاری پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ گندے ہیں، غلیظ ہیں. اگر دل کاری پڑے کہ یا اللہ ہم بھی پاک ہو جائیں، تو اللہ نے پتہ حسین کا بتایا. بیٹی ہوئی واہ واہ، بیٹی بڑی گل. اللہ نے پتہ حسین کا بتایا ہے. لیکن اس سے بات کہ لوگوں اگر تم بھی پاک ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ جو اصلی پاکی ہے نا، یہ سر اور سوٹے سے نصیب نہیں ہوگی، یہ حسین کی نوکری کا سرکار. جو جتنا بڑا اس کا نوکر ہوگا اتنا بڑا پاک، جو جتنا بڑا اس کا غلام ہوگا اتنا بڑا پاکی کا امام ہوگا. کسی نے پاکی کی امامت جہاں تک حاصل کی کہ 10 مسلمان کیے، کسی نے پاکی کی امامت جہاں تک حاصل کی 20، کسی نے 30، کسی نے 40. بابے کا ڈیرا کھلا ہوا ہے، بابے کے پیر کا بھی پیر. بطول چشتیاں نے شجرہ کوئی بابے فرید دے پیر دا بھی پیر، بابے فرید دے پیر کا بھی پیر. خواجہ غریب نواز وہ ہے جنہیں پاکی میں ایسی امامت ملی ہے، انہوں نے ایک لمحے میں 99 لاکھ کو پاک فرمایا.
اجمیر شریف کی زیارت نصیب فرما. اجمیر کا ہندوستان میں نام شریف نہیں کہ ہم شریف زیادہ استعمال کرتے، اجمیر پاک کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ پاک. اجمیر ہندوؤں کا شہر ہے، سکھوں کا شہر ہے اجمیر. ہے اجمیر ہے سکھوں کا شہر ہے اجمیر، ہے ہندوؤں کا شہر ہے اجمیر. سوال تو بنتا ہے بابا پلیتاں کا شہر تو گنی میں پاک، بھئی ہندوؤں کا شہر ہے سکھوں کا شہر ہے، پاک کیسے ہوا؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے، اس لیے ہو گیا کہ یہاں وہ پاک رہتا ہے جس کی زندگی حسین جیسے پاک کی گدائی نہیں ملتی. آج بھی ان کی قبر انور پر ان کا اپنا نام بعد میں لکھا ہوا ہے، پہلے یہ لکھا ہوا ہے شاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین، تین اسد حسین، دین پنا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ بنائے لا الہ اسد حسین. قبر پر لکھوانے کا مطلب شاید یہ ہے کہ لوگ بھول نہ جائیں، جو میری قبر پہ بھی آئے وہ بھی میرا تعارف لے کے جائے کہ یہ بلندیاں یہ حکومتیں صرف محنتوں کی وجہ سے نہیں، حسین کی نسبت غلامی کی وجہ سے. حسین حاضر ہے. اس کا سادہ معنی کیا ہے؟ خلیفی. کیا معنی ہے؟ خلیفی. اجازت ہے ایک معنی قرآن سے کرو بھائی حسین ہے بس ہے صحیح کر دیں. میں آج دلّہ ہی میرا سارے اڑا میں کچھ لے لڑ ساری تقریر کرتے ہیں 50 منٹ تقریر کرتے ہیں. میرا دل ہے آج میں 2 گھنٹے تقریر کرنا تو گھر دوڑوں تقریر ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. اگر پھر اسی پہلے قصیدے پر رکے گی پر یہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ رات میں جلسے میں جاتا ہم کو تو کبھی بھی نہیں کرنا. توجہ فرمائیں مسئلہ کیا رچ کا ایک معنی صرف قرآن کی روشنی. عرض کروں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سال آنے ہے، میرے لیے محفل میں عرض کروں گا. سنیں جائے پہلا قصیدہ حسین کا شروع ہے عفت اور طہارت کی پہچان، عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے. اب سنیں رچ کا قرآنی معنی کیا؟ قرآن نے 4-5 معنی کیے، میں صرف ایک معنی کرتا ہوں جو 8ویں پارے میں آتا ہے. رچ کا معنی ہے گمراہی. کیا معنی ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ مَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. سنیے گا لے تھوڑی بولی جو ہے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یار مومن یؤمنون جو بھی ہے بہرحال رکس کا ہی سٹا مطلب ہے گل دو میں ایک تو نہیں ہے. ایمان والا جاہل کو نہیں ہوگا تو جاہل ایمان کو نہیں ہوگا. گل ایک ہی قرآن میں جو بھی ہے بہرحال آپ مطالعہ کر لیں. اس لفظ میں شک ہو سکتا ہے، بہرحال جس سے میرا مطلب ہے وہ لفظ آپ کے سامنے والے. یہاں مراد یہ ہے کہ جنہیں اللہ دین کی ہدایت دیتا ہے ان کے سینے کھول دیتے اور جنہیں گمراہی نہیں ہوتی ہے ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آسمان پر سیڑھیوں کے بغیر چل رہے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان ظالموں پہ گمراہی مسلط کر دیتا. تو رجس کا معنی کیا ہو گیا؟ گمراہی. رجس کا معنی کیا ہو گیا؟